نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قطری وزیر مملکت برائے خارجہ محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی چیلنجز کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ قطری وزیر مملکت نے پاکستان کے تعمیری کردار اور سفارتی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے خطے، عالمی سطح پر امن، استحکام، خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکہ کے اسلحہ بردار درجنوں طیارے اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں جرمنی کے امریکی اڈوں سے اسلحہ لے کر طیارے تل اویو پہنچے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اسرائیل نے بڑی فوجی کارروائی کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ امریکی اسلحہ اسرائیلی فوجی گوداموں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے اسرائیلی فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے امریکہ نے مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط پیش کی ہیں۔ جنگی نقصانات پر کسی قسم کا ہرجانہ دینے سے انکار کیا ہے۔ فارس نیوز کا کہنا ہے امریکہ نے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم حوالے کرنے کی شرط عائد کی ہے۔ ایران کی صرف ایک ایٹمی تنصیب کام کرے گی۔ منجمد اثاثوں کا 25% حصہ بحال نہیں کیا جائے گا۔ تمام محاذوں پر جنگ بندی کو مذاکرات شروع ہونے سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایران نے بھی مذاکرات کے لیے 5 شرائط عائد کر رکھی ہیں۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، پابندیوں کے خاتمے کی تجویز، منجمد اثاثوں کی واپسی، جنگی نقصانات کا معاوضہ، ابنائے ہرمز پر ایران کے حق خود مختاری تسلیم کرنا شامل ہیں۔ ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، کہا ایران کو فوری قدم اٹھانا ہوگا ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا، وقت بہت قیمتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا گیا۔ NBC نیوز کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے کہا پروجیکٹ فریڈم روکنے سے معاہدہ ممکن ہے۔ سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم بند کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تنازع کے پرامن حل کے لیے صدر ٹرمپ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ The reason why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. By the way, we agreed to stop it. We had destroyers inside the Persian Gulf. We said, okay, we're going to stop. We're moving our destroyers out. They get fired upon by the Iranians. And that's the activity you saw last week. پاسداران انقلاب ایران کے سابق سربراہ جنرل محسن رضائی نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز تجارت کے لیے کھلا ہے، لشکر کشی اور بدامنی پھیلانے والوں کے لیے نہیں۔ ایک وقت امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف خطے میں بحری بیڑے بھیجے تھے۔ امریکہ اب کس کے خلاف بحری بیڑے بھیج رہا ہے اور اس کا دشمن کون ہے؟ ایران خطے کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ امریکہ خطے کے ممالک کو ایران سے ڈرانے کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ ٹرمپ کے مطابق چینی صدر نے کہا ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایران ایٹم بم نہ بنائے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایران نے کب کہا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ اور کون ہے جو کہتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانا چاہتا ہے؟ عراق کے مغربی صحرا میں اسرائیلی فوج دوسرا خفیہ اڈہ بھی چلاتی رہی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے یہ اڈے برسوں سے زیر استعمال تھے۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران عراق اہم لاجسٹک مرکز بنا رہا۔ 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کے دوران بھی استعمال ہوئے اور موجودہ کشیدگی میں بھی ان کا کردار سامنے آیا۔ ایک خفیہ اڈے کا انکشاف اس وقت ہوا جب ایک عراقی چرواہا اتفاقیہ طور پر اس مقام تک پہنچ گیا۔ اس نے عراقی فوجی کو اطلاع دی۔ اڈے کو خفیہ رکھنے کے لیے چرواہے اور عراقی فوجی دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ امریکہ کو اسرائیلی اڈے کا علم تھا۔ CNN کا کہنا ہے ایران دنیا کی انٹرنیٹ شریان کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی حکام نے آبنہ ہرمز سے کیبل گزرنے پر گوگل، مائکروسافٹ سے فیس ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی حکام نے بین الاقوامی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو ایرانی قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ CNN کے مطابق آبنہ ہرمز میں اثر و رسوخ بڑھانے کا ایران کا یہ نیا حربہ ہے۔ ایران کی جانب سے سب میرین انٹرنیٹ کیبلز پر کنٹرول کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ زیر سمندر کیبلز یورپ، ایشیا اور خلیج فارس کے درمیان انٹرنیٹ اور مالیاتی مواصلات کا بڑا ذریعہ ہے۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ لندن برنٹ خام تیل 0.75% اضافے سے فی بیرل $110.10 پر آ گیا۔ ویسٹ ٹیکساس 1.07% بڑھ کر فی بیرل $106.51 کا ہو گیا۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بھارت میں اقلیت مخالف سرگرمیوں کے بعد ہندو دہشت گرد تنظیم RSS شدید عالمی دباؤ میں آ گئی۔ رائٹرز کی تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق RSS نے ہندوتوا اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کے نظریے کو فروغ دیا، شدت پسند رجحانات کے باعث پابندیوں کی زد میں رہی، رام مندر اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ۔ اس حوالے سے بات کر لیں گے میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے AY نیوز کے لیے وقت نکالا۔ رائٹرز کی تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق RSS نے ہندوتوا اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کے نظریے کو فروغ دیا ہے۔ سر، عالمی منظرنامے پر بھارت کو ایک دفعہ پھر سے سپی کا سامنا ہے، کیا کہیں گے؟ بھارت پوری دنیا کے سامنے اپنی پالیسی، تنگ نظری، اقلیتوں کو دبانا اور کشمیر کا جو پورا سٹیٹس ہی چینج کر دینا، اب دنیا کے سامنے ان کی یہ دوگلی پالیسی عیاں ہو چکی ہے۔ اور رائٹر جیسا ادارہ جو برطانیہ کا بہت بڑا نیوز میڈیا ہاؤس ہے، اس نے رپورٹ شائع کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی جو رپورٹ آئی ہے، اس کو بنا کے تمام انہوں نے فیکٹ فگر بتائے ہیں، اور اس میں ریکمینڈ یہ کیا ہے امریکہ نے کہ ان کے جو RSS کے لیڈر ہیں ان کے ایسٹ کو فریز کرنا چاہیے، ان پہ پابندیاں لگنا چاہیے، اور امریکہ میں ان کو داخل مت ہونے دیا جائے۔ تو RSS کے لیڈر میں دیکھیں مودی بھی شامل ہے، امیت شاہ بھی شامل ہے، اجیت دوول بھی شامل ہے، راج ناتھ سنگھ بھی شامل ہیں۔ یہ سارے RSS کے کارندے رہے ہوئے ہیں، اور یہ جو بابری مسجد کی جگہ انہوں نے رام مندر بنا دیا، اور جیسے میں نے کہا کہ کشمیر کی حیثیت ہی چینج کر دی، اپنا کانسٹیٹیوشن ہی امینڈ کر دیا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولر اسٹیٹ بنتے ہیں، بٹ یہ ایک مذہبی انتہا پسند اسٹیٹ بن چکی ہے، اور انڈیا کو ایک جو کنٹری آف پرٹیکولر جو کنسرن قرار دیا ہے انہوں نے۔ تو مودی کے دیکھیں اس طرح کی پالیسیز کے دن گنے جا چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی پالیسیوں کو بدلیں، اور پاکستان جو مخالف پروپیگنڈا کرتے تھے، اب دنیا ان کے خلاف جو بات چیت کر رہی ہے اور ثبوت دے رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ڈٹائی سے اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں۔ بھئی آپ کے ڈینائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ دنیا کے معتبر میڈیا ہاؤسز ہیں، دنیا کے معتبر ادارے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ دنیا آپ کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، آپ سے سوال پوچھ رہی ہے، اور سوائے آپ اس کو انکار کے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے، انہیں چاہیے کہ یہ سوال اپنے حکومت سے پوچھیں اور اس حکومت کو آڑے ہاتھوں لیں۔ میجر صاحب، دنیا کے معتبر ادارے جیسے کہ بھی آپ نے ذکر بھی کیا، رائٹرز جیسے معتبر ادارے اب ایکسپوز کر رہے ہیں RSS کو، اور RSS نے پابندیوں سے بچنے کے لیے عالمی لابنگ مہم شروع کر دی ہے، جس میں RSS رہنما امریکہ، برطانیہ اور جرمنی میں سرگرم ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ لابنگ یوزفل ہوگی اس وقت؟ دیکھیں بالکل یوزفل نہیں ہوگی، کیونکہ رائٹر نے گن گن کے بتایا ہے کہ یہ جو لابیسٹ ہیں، وہ نام انہوں نے لیا اس کے سیکرٹری جنرل کا، دتت رایا ہوسابیل، کہ جرمنی میں دیکھے گئے ہیں، برطانیہ میں دیکھے گئے ہیں، امریکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ دیکھیں دنیا کو یو کی ناٹ فول آل دی پیپل آل دی ٹائم، تو انڈیا اب دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ اور دیکھیں یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اس وقت دنیا کی سول سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ انڈیا کو ہیل ہول کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم کا گڑھ ہے۔ تو انڈیا تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور کہتے تھے مائی فرینڈ، لیکن انہیں فرینڈ لفظ بولنا نہیں آتا ہے ان کے پرائم منسٹر کو، اتنا یہ جاہل ان کا پرائم منسٹر ہے۔ اور وہ جس کو یہ فرینڈ کہتے تھے یا فرینڈ کہتے تھے، اس نے کہا کہ یہ جہنم کا گڑھا ہے انڈیا۔ تو اس سے زیادہ ان کے لیے بے شرمی اور بے عزتی کیا ہو سکتی ہے؟ بٹ یہ بے شرم ہے، انہیں کوئی کسی قسم کا لحاظ نہیں ہے، اور یہ تنگ نظری سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ بٹ یہ زیادہ تر اب زیادہ دیر تک اپنی پالیسیاں کنٹینیو نہیں کر سکیں گے۔ اب دنیا انہیں آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، اور اس سے تیز اور تندر ان سے سوال کر رہی ہے، ان چیزوں کا سوالوں کا جواب دینا ہوگا، سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب، آپ نے AY نیوز کے لیے وقت نکالا۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا، دیکھتے رہیں AY نیوز۔